تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ یا بنی آدم، اب اس سارے واقعے کے بعد پھر نصیحت، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جیسے لباس سے کئی حصے ہوتے ہیں نا، انڈر گارمنٹس ہیں، گارمنٹس ہیں، اور پھر اوور گارمنٹس ہیں۔ اوور گارمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گرمی کے موسم میں کوئی بھاری سوتی کپڑا لے کر سر پر اور گردن پر پیچھے رکھنا تاکہ ہیٹ سٹروک سے انسان بچ سکے، اور سردی کے موسم میں اوور کوٹ پہننا یا کوئی گرم چادر اوپر اوڑھنا، تو یہ کیا ہے؟ اوور گارمنٹس ہیں، یہ ایکسٹرا آپ کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں سخت موسم سے۔ تو لباس وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، رہا خدا خوفی کا لباس، دیٹ از دا بیسٹ، اس کو نہ بھولنا۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، آزمائش میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کا لباس اتروا کر، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ کنبہ قبیلہ بھی، اس کے بچے بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فیشن میں کبھی وہ بازو چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی شلوار اونچی ہو جاتی ہے، کبھی نیچی ہو جاتی ہے، کبھی قمیض تنگ ہو جاتا ہے، کبھی کھلا ہو جاتا ہے، کبھی چاک جو ہے وہ عورتوں کے اونچے ہو جاتے ہیں، کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، یہ شاید ویسے ہی ہے۔ نہیں، ڈریس انڈسٹری جو ہے، گارمنٹ انڈسٹری جو ہے، اس میں باقاعدہ پیچھے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ان کے شیطان کی اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے آج دنیا میں، یہودی، سب بڑے بڑے بزنس جو ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی ہوگا، اور باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ اب فلاں قوم کا اتنا لباس ہم نے اتروا دیا ہے، ان کا شرم و حیا ہم نے اتنا کھینچ لیا ہے، فلاں قوم جو ہے رزسٹ کر رہی ہے، پھر مشورے ہوتے ہیں کہ اب کیسے جو ہے ان کا لباس اتروایا جائے، اور اترتا چلا جا رہا ہے لباس۔ آج سے 50 سال پہلے فیصل آباد کی اکثر خواتین با پردہ ہوتی تھی برقعے کے ساتھ، پھر برقع چادر سے ریپلیس ہوا، نقاب لگ گیا اس پر، پھر نقاب اتر گیا، چادر رہ گئی، پھر چادر جو ہے وہ بھی ہلکی ہلکی ہوتے ہوتے دوپٹہ رہ گئی، اور پھر دوپٹہ بھی چلا گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اجر دے ان خواتین کو یا ان جماعتوں کو جنہوں نے واپس پردہ جو ہے وہ فیصل آباد میں آیا اور پاکستان پورے میں آیا، لیکن اب پھر جو ہے اس میں ڈھیلا پن جو ہے وہ آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ برقع جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، بے شک ہم نے شیطانوں کا دوست بنایا ہے، شیطانوں کو دوست بنایا ہے کس کا؟ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایمان کس چیز پر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر ایمان ہے۔ آدم و حوا آرگومنٹ کے بغیر کہ ہمیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا اور ہم فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں، اس آرگومنٹ میں نہ جاتے اور سمپلی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل کرتے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو لا یؤمنون کہ جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے اوپر یقین نہیں رکھتے کہ یہ گائیڈنس ہے، یہ صحیح ڈائریکشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا شکار ہوں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا خوبصورت نام کیا ہے؟ ٹریڈیشن، کلچر۔ کلچر کے نام سے، ٹریڈیشن کے نام سے سارا کچھ جائز ہے۔ حالانکہ جب قرآن مجید آ گیا تو پھر قرآن مجید کے سامنے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے سامنے، نہ کلچر کوئی چیز ہے اور نہ ٹریڈیشن کوئی چیز ہے۔ تو جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آبانا، ہم نے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے، واللہ امرنا بہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ کوئی کتاب بغیر ریفرنس کے لے کے آئیں گے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا تھا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میوزک سنا کرتے تھے. تو اس کی روایت کیا ہے؟ حالانکہ باقی سب جو روایات ہیں صحابہ کرام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریفرنس سے آتی ہیں کہ فلاں نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، پھر یہاں آئے سارا ہوتا ہے، اس کو کوئی ریفرنس نہیں ہے، پھر آگے بات. یعنی وہ گویا اب وہ میوزک جو ہے وہ دین کا حصہ. اسی طرح کوئی اور جو ہے بے حیائی کی بات تھی کہ فلاں زمانے میں وہ ایک عورت تھی کہ جو مدینہ منورہ میں ایک پارلر چلاتی تھی. ریفرنس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دو کہ میرا رب تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور حکم دیتا ہے کہ اپنے چہرے کو اس کی طرف کرو ہر نماز کے وقت. وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارو. کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح پھر تم پیدا کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا، ایک گروہ ہے کہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے، اس نے اس کو فالو کیا ہے. وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ہے جس پر گمراہی چسپاں ہو چکی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا شیطانوں کو اپنا سرپرست اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، آراستہ ہو جاؤ ہر عبادت کے وقت. اگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اچھا لباس پہننا اور خوبصورت لگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حص رکھی ہے. لیکن اس کا اصل محل کیا ہے کہ اگر آپ اچھا لباس پہن کر ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر آپ کو لباس پہن کر دوسروں کو دکھانے کی خواہش جو ہے وہ اپنے آپ نکل جائے گی. اور وہ دوسرا، یعنی پہلے تو ان جنرل ہوتا ہے کہ دوسرے دیکھیں اور میں اچھا لگوں، اور پھر رفتہ رفتہ اندر کی بات نکل آتی ہے کہ اپوزٹ سیکس کو میں اچھا لگوں. ٹھیک ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بچپن میں سنا تھا امام صاحب سے، مسجد کے خطیب سے، کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو ایسا لباس نہ پہناؤ جسے پہن کر ان میں نمائش کی خواہش پیدا ہو اور ان کا جی چاہے کہ انہیں کوئی دیکھے، بلکہ ایسا لباس پہناؤ کہ جسے پہن کر انہیں شرم آئے اور وہ چاہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے. یہ جو نئے نئے ہمارے ہاں شوشے جو ہیں وہ چھوٹتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، قاضی حسین احمد رحمہ اللہ نے، جماعت اسلامی کے سابق امیر، انہوں نے رٹ دائر کی تھی کہ پاکستان میں بے حیائی کا تدارک ہونا چاہیے اور پیمرا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو بھی میڈیا ہے اس پر بے حیائی کو روکے. اب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے کہ پہلے آپ تعریف کریں کہ بے حیائی ہوتی کیا ہے. آپ اس حضرت عمر کے اس قول کو سامنے رکھیں تو ہیزیٹیشن، یعنی جب آپ کو ہیزیٹیشن ہوگی کسی عورت کو، کسی بچی کو، کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، تو اس سے بے حیائی کا دروازہ آپ سے آپ بند ہو جائے گا. اور جب آپ خود بچی کو ایسا لباس پہنائیں گے کہ جسے پہن کر اس کا جی چاہے کہ اسے کوئی دیکھے، اب صرف لباس ہی نہیں ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھل کود بھی کرے گی، کچھ حرکتیں بھی ایسی کرے گی جس سے وہ اٹریکٹیو بن جائے، اور پھر چل سو چل، پھر اس کی کوئی بریک نہیں ہوگی. واقعی جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ اچھے کپڑے پہنیں تو آپ کا وہ جو ایک ذوق کا ہے کہ آپ اچھا لباس پہننا آپ کو پسند ہے، اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہو کس نے حرام کیا ہے پاکیزوں چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے جو اس نے پیدا کی ہیں، من رزق، کھانے پینے کی چیزوں میں سے. قل ہی للذین آمنوا، کہہ دو بتا دو کہ یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائیں. فی الحیات الدنیا، دنیا میں تو یہ سب چیزیں صرف دنیا میں بھی وہ سب چیزیں صرف انہی کے لیے ہیں جو ایمان لائیں. یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہیں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا دسترخوان وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے باقی اللہ تعالیٰ کے منکر جو ہیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کھلے دسترخوان پر، لیکن آخرت میں خالصتاً یوم القیامہ آخرت میں صرف ان کے لیے ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یوں اللہ تعالیٰ یوں ہم تفسیر کرتے ہیں اپنی نشانیوں کی
سمجھنے والے لوگوں کے لیے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دو بے شک میرے رب نے حرام کی ہیں تمام بے حیائی کی باتیں، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی، والاسم اور گناہ کو بھی بیان کیا ہے، والبغی سرکشی کو بھی، بغیر حق ناحق سرکشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہ تم شرک کرو جس کے لیے تمہارے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور وہ اس سے نہ گھڑی بھر آگے جا سکیں گے نہ ہر گھڑی بھر پیچھے رہ سکیں گے۔ یا بنی آدم، میں آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل، جب بھی تمہارے پاس آئیں پیغمبر، منکم تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوئے، فمن اتقی، تو جو تقوی اختیار کرے گا مجھ سے ڈرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ والذین کذبوا بآیاتنا، البتہ وہ لوگ کہ جو میری آیات کو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، اور ان کے سامنے تکبر کریں گے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کا انکار کرے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملے گا ان کا حصہ اس تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچیں گے ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، قالوا، وہ ان سے پوچھیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کہاں ہیں وہ شریک کہ جنہیں تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جاؤ تم بھی ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تم سب داخل ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے جہنم میں جا چکے ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر مرتبہ جب گروہ جہنم میں جائے گا کوئی نیا، تو اس کا اس جیسا گروہ، یعنی اس کی بہنیں اس گروہ جیسی، وہ اس پر لعنت کریں گی۔ حتیٰ اذا دارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں گر چکیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے اپنے پہلوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء یضلونا، کہ اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، لہذا انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اب وہ جواب میں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا، قال لکل ضعف، کیوں، سب کو دگنا ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اب قالت اولاہم لاخراہم، اب جو پہلے ہیں وہ کہیں گے بعد والوں کو، فمال کان لکم علینا من فضل، واہ تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے، فذوقوا العذاب، پس چکھو اب عذاب کا مزہ، بما کنتم تکسبون، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے سامنے سرکشی کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی اٹس امپاسبل۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یوں ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے ہوگا بچھونا جہنم، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور جہنم ہی ان کے اوپر اوڑھنا بنے گی، یعنی ان کا اوڑھنا بچھانا اوپر نیچے جہنم کی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور یوں ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تو ہم کسی بھی انسان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں سے، نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو بھی کدورت ہوگی ان کے دلوں میں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی،
وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور کبھی ہم یہاں تک نہ پہنچتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی نہ فرماتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، او یس، ہمارے رب کے پیغمبر ہمارے پاس حق بات لے کر آئے تھے. وَنُودُوا، انہیں کہا جائے گا، پکارا جائے گا انہیں، ان تلکم الجنہ، وہ رہی تمہاری جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جنت اصحاب دوزخ سے کہیں گے، دوزخ والوں سے کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بہت خوبصورت مقام ہے یہ کہ بھائی ہم نے تو، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا ہے، تم بتاؤ. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، تو اہل جہنم کہیں گے we did. فأذن مؤذن، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے. کون سے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے. وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک اوٹ حائل کر دی جائے گی. وعلی الاعراف رجال، اور اس دیوار کے اوپر، یہ اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، باؤنڈری، اس پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، کہ جو ہر گروہ کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے، لیکن وہ کس لیے کہ وہ اتنے نیک نہیں تھے کہ جنت میں جائیں اور اتنے بھی برے نہیں تھے کہ جہنم میں ڈالے جائیں. تو ابھی ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لہذا وہ جنت والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے، او جنت والو، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لم یدخلوہا، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، لیکن آرزو مند ہیں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، لیکن جب وہ اپنی نظر گھمائیں گے دوزخ والوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو پکاریں گے اہل اعراف کچھ بڑے لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، یعنی وہ جہنم میں ہیں، ان کو پکاریں گے کہ تمہارے کچھ کام نہ آئے آج تمہارے جتھے اور تمہارا جمع کیا ہوا ساز و سامان، جن پر تمہیں بہت تکبر تھا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا تم اہل جنت کی طرف اشارہ کر کہیں گے ان لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا. اس کے بعد ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت، چلو داخل ہو جاؤ تم بھی جنت میں. اہل اعراف سے کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب یہ مکالمہ ہوگا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، اور اہل دوزخ اصحاب جنت کو پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء، بھائی ہم پر بھی کوئی پانی کا گھونٹ لوٹا دو، انڈیل دو. او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے وہی کچھ ایک آدھ لقمہ ہمیں بھی پھینک دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنت والے کہیں گے کہ بے شک یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کی ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹھٹھا اور مذاق بنایا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا. فالیوم ننساہم، آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور اسی طرح جیسے وہ انکار کیا کرتے تھے ہماری آیات کا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً ہم نے پہنچا دی تھی ان کو ایک کتاب. فصلناہ،
جس میں تفصیل بیان کر دی ہم نے ہر بات کی، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، جو ہدایت اور رحمت تھی ایمان والوں کے لیے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، کہ نہیں یہ منتظر مگر اس کے کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی انہیں خبر دی جا رہی تھی۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن وہ سامنے آئے گا، یقول الذین نسوہ، تو وہ جنہوں نے اس کو بھلایا تھا کہیں گے، جنہوں نے اس کو بھلایا تھا من قبل پہلے، کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، یس ہمارے رب کے پیغمبر ہمارے پاس حق بات لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں، یشفعوا لنا، جو ہمارے لیے سفارش کریں، او نردو، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم کریں عمل ادر دین دوز کے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ قد خسروا انفسہم، فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان کے سارے جھوٹ جو یہ باندھا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ حثیثاً، اور وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، اور اس نے پیدا کیا سورج، چاند اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اپنے حکم سے انسان کی سروس پر لگاتے ہوئے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو آگاہ ہو جاؤ، خالق بھی وہی اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کر، یعنی دعا کی جو اصل ہے وہ یہی ہے۔ یعنی اجتماعی معاملات میں جیسے بارش کی دعا جو ہے وہ اجتماعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، باہر جا کر مغفرت کی دعا کی ہے، تو خاص مواقع پر اجتماعی دعائیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن اصل دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خفیتاً، چھپ کر اور گڑ گڑاتے ہوئے ہے۔ اور یہ گڑ گڑانا جو انسان کا یہ بڑا ایک عجیب تماشا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے دعا مانگے تو بڑی جلدی انسان کو رونا آ جاتا ہے، لیکن تنہائی میں رونا نہیں آتا۔ حالانکہ اصل جو دعا ہے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دعا ہے۔ اور پھر یہ کہ گڑ گڑانا جو ہے، رونا دعا کے اندر، یعنی ہم میں سے جو شیعہ لوگ ہیں ان کے عالموں کو بڑی جلدی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ لوگوں کو رلا کر اچھا مجمع جو ہے وہ جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن سنیوں کو دیر سے سمجھ میں آئی، اور وہ سمجھ میں آئی تو اس طرح کے لمبی لمبی دعائیں کی جائے اور پھر اس میں خود بھی رویا جائے اور لوگوں کو بھی رلایا جائے۔ حالانکہ اصل دعا جو ہے وہ تنہائی میں ہے، خفیتاً اور گڑ گڑاتے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ ودعوہ خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب تر ہے۔ وہو الذی یرسل الرياح بشرا، وہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری لیے ہوئے، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے آگے آگے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں پانی سے بوجھل بادلوں کو، سقناہ الی بلد میت، تو ہم ان کو ہانک دیتے ہیں مردہ زمین کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم برساتے ہیں ان بادلوں میں سے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر ہم ان کے ذریعے اس پانی کے ذریعے سے نکالتے ہیں ہر قسم کے میوے۔ کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے۔ ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں اور پھر بعد میں اس کو کنفرم کرتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوگا تو جو تان جہاں پر ٹوٹے گی وہ آخرت ہوگی، یعنی وہ تمام اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرے گا ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور نتیجہ جو نکالے گا جو یہ کچھ کر سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے قبروں میں سے، زمین میں سے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذنہ ربہ،
اچھی زمین سے اگتے ہیں، اس کے پھل پھول اس کے رب کے حکم سے، والذی خبثا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا، اس میں سوائے ناقص پیداوار کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں اللہ تعالیٰ نشانیاں واضح کرتا ہے شکر کرنے والوں کے لیے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ